بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں ہوں خالد فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم ٹاپک پہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ٹاپک اتنا اہمیت کا حامل ہے، خواہ آپ میٹرک کے اسٹوڈینٹس ہوں، آپ انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈینٹس ہوں، گریجویشن کے اسٹوڈنٹ ہوں، یا آپ ماسٹر لیول پہ ایگزام دے رہے ہوں۔ یہ سوال ہمیشہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سر سید احمد خان کی شخصیت، تحریک علی گڑھ، سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات، سر سید احمد خان کی ادبی خدمات، سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات، یہ سر سید احمد خان کی معاشرتی خدمات، یہ ان 2 3 4 طریقوں سے پیپر میں آ جاتا ہے۔ موسٹلی جو آتا ہے وہ یوں ہے کہ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات پر نوٹ لکھیں۔ یہ گریجویشن یہ میٹرک لیول پہ اس طرح زیادہ آتا ہے یا انٹرمیڈیٹ لیول پہ اس طرح زیادہ آتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں گریجویشن لیول کی یا بات کرتے ہیں ہم ماسٹرز لیول کی، تو اس وقت یہ سوال اس طرح نہیں آتا۔ اس وقت یہ سوال کچھ اس طرح سے بھی آ جاتا ہے کہ سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تو وہ آپ نے پھر ذرا مفصل لکھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جا کے آپ کا جو لیول ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم سر سید احمد خان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان جو ہیں یہ 1817 میں دہلی میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے۔ یہ شروع میں فارسی کی، عربی کی، طب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ ان کے خاندان کا جو تعلق ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہے۔ 1817 میں یہ پیدا ہوتے ہیں اور 1835 میں آپ کچہری میں نائب منشی کی حیثیت سے سرکاری ملازمت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اسی دوران میں 1846 میں آپ کو جو ہے جج بنا دیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، پھر 1857 کی جنگ آزادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے برِ صغیر کو، جس کو انگریز غدر کے نام سے جانتا ہے۔ اور برِ صغیر کے جو باشندے ہیں مسلمان تھے یا ہندو، وہ اس کو تحریک آزادی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو تحریک آزادی 1857 کے دوران آپ انگریز کی ملازمت بجنور میں کر رہے ہیں۔ تو بجنور میں آپ نے بہت سارے انگریزوں کی جانیں بچائیں، جس کی وجہ سے انگریز حکومت جو ہے وہ آپ پر بہت زیادہ اعتماد کرنے لگی۔ سر سید احمد خان نے 1857 کے بعد یا اس سے پہلے جب مسلمانوں کے حالات دیکھتے، مسلمانوں کے معاشی حالات کو دیکھتے، مسلمانوں کے سیاسی حالات کو دیکھتے، مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھتے، تو آپ بڑے پریشان ہو جاتے۔ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ یہ اسٹوڈینٹس، یہاں پہ میں 3 4 لوگوں کی اسٹیٹمنٹ کوٹ کروں گا۔ یہ انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ ان کے لیے بڑی اہم ہے، کیونکہ ان کے اکثر جو ہے وہ پیپر میں ان اسٹیٹمنٹس میں سے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہے اور نیچے 3 4 آپشنز دے دیے جاتے ہیں، نیمز، کہ ان میں سے یہ کس بندے کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ تو ان اسٹیٹمنٹس میں ولیم ہنٹر کا اسٹیٹمنٹ میں سب سے پہلے بیان کرتا ہوں۔ جی، مسلمان ہونا جرم قرار پایا۔ ولیم ہنٹر کہتے ہیں کہ مسلمان ہونا جرم قرار پایا، مسلمانوں کی جائیدادیں اور جاگیریں ہندوؤں اور سکھوں میں تقسیم کر دی گئی۔ یہ 1857 کی
جنگ آزادی کے بعد کے حالات بیان کرتے ہیں ولیم ہنٹ۔ اس کے بعد دوسرا جو سٹیٹمنٹ ہے اہم، وہ ہے لارڈ رابرٹ کا، میرا گزر دہلی کے چاندنی چوک سے ہوا تو ہر جانب لاشوں کے انبار تھے۔ اس کو آپ نے ڈسٹوڈنٹس انورٹڈ کوما میں لکھنا ہے، کوماز میں اس کو آپ نے بند کر دینا ہے۔ تھرڈ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ باسورتھ سمتھ کی ہے۔ باسورتھ سمتھ لکھتے ہیں، انگریز فوجی شکاری کتوں کی طرح گلیوں میں پھیل گئے اور ایک کے بعد دوسرے مکان میں داخل ہو کر سب کچھ لوٹنے لگے۔ یہ بھی آپ نے اسی طرح کوماز میں بند کر دیا۔ اس کے بعد سر سید احمد خان کا سٹیٹمنٹ ہے، جی بڑا زبردست سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے دیا۔ مسلمانوں کی تباہی کے حوالے سے سر سید لکھتے ہیں، کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈ لیا۔ اس پر بہت سے انگریز مورخین نے لکھا، کسی نے لکھا کہ بنگال ایک خوشحال علاقہ تھا، بر صغیر کے مسلمان 1857 سے پہلے خوشحال تھے، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی بدحالی کا یہ عالم تھا کہ کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس میں جوان بیٹا یا جوان بیٹی اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی شادی کر دی جائے۔ تو یہ جو حالات ہیں یہ مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ حالات تھے۔ تو ان حالات میں سر سید احمد خان نے جس چیز کو دیکھا، جس چیز کو سب سے پہلے محسوس کیا، وہ یہ تھا کہ اگر مسلمانان ہند کی حالت کو بدلنا ہے تو تعلیمی میدان میں ان کی جو ہے وہ حالت بہتر کی جائے، مسلمانوں کو تعلیم دی جائے۔ اگر تعلیم کے بغیر یہ سیاست کی طرف آ گئے تو پھر یہ مسلمانان ہند کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا۔ یہاں پہ سر سید کے لیے ایک شعر میں کہوں گا، تیرے بغیر تو بے سمت تھی مسافت میری، میرا سفر ہوا آساں قیادتوں سے تیری۔ تو سر سید احمد خان نے جدید تعلیم پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان یورپی علوم سے استفادہ کرے، مسلمان جو مسلمانوں ہی کا ورثہ تھا، نالج تھا، علم تھا، یورپ لے گیا تو ان یورپی کتابوں کو مسلمان پڑھے، مسلمان اس سے فوائد حاصل کرے، مسلمان اپنی حالت کو بہتر کرے۔ تو انہوں نے جدید تعلیم حاصل کرنے پر مسلمانوں کو آمادہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس کے بعد سر سید احمد خان جو ہیں 1858 میں مراد آباد میں ایک فارسی مدرسے کا قیام عمل میں لاتے ہیں تاکہ مسلمانان بر صغیر کی تعلیمی میدان میں خدمت کی جائے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کا تبادلہ جو ہے وہ مراد آباد سے غازی پور ہو جاتا ہے۔ جب ان کا ٹرانسفر، ان کا تبادلہ مراد آباد سے غازی پور ہوتا ہے تو وہ غازی پور میں بھی 1863 میں مدرسہ غازی پور قائم کر دیتے ہیں۔ پھر سر سید احمد خان سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں لاتے ہیں۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں لانے کا مقصد کیا ہے؟ 1864 میں سائنٹیفک سوسائٹی کا دفتر قائم کر دیا جاتا ہے کہ جو یورپین علوم ہیں، جو یورپین کتب ہیں، ان کا تبادلہ اردو زبان میں کیا جائے، ان کے تراجم اردو زبان میں کیے جائیں تاکہ مسلمانان ہند یورپی علوم کو سمجھ سکیں، مسلمانان ہند کی حالت زار میں بہتری آئے، مسلمانوں کو آپ تعلیم کی طرف راغب کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد
سر سید جو ہیں یہ آ جاتے ہیں علی گڑھ میں 1875 میں ایم اے او ہائی اسکول علی گڑھ کا قیام عمل میں آتا ہے. تو اسی بات پہ وہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ ان کی منزل مقصود تو مسلمان قوم کی فلاح ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان قوم آزادانہ رہے. تو وہ یہ کالج جو ہے انگریز سے اس وقت کے جو وائس رائے ہیں لارڈ لیٹن وائس رائے ہند تھے ان سے 74 ایکڑ رقبے کی منظوری لیتے ہیں اور اس پر علی گڑھ کالج کا قیام عمل میں آ جاتا ہے. یہ سر سید احمد خان کی مسلمانان ہند کے لیے بڑی کاوش ہے. پھر علی گڑھ کالج میں یہ انگریز اساتذہ کو رکھتے ہیں, ہندو اساتذہ کو رکھتے ہیں تاکہ مسلمان جو ہیں ہندوؤں اور انگریزوں کے جو پازیٹیو چیزیں ہیں جو مثبت چیزیں ہیں ان سے بھی استفادہ کر سکیں. اس کے بعد آتا ہے جی محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس. یہ کالج جو ہے یہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے. لہذا مسلمانان ہند کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سر سید احمد خان جو ہیں یہ 1886 میں ڈیٹ یاد رکھیے گا جی آل انڈیا محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھتے ہیں. اس مقصد میں مسلمانوں کو اعلیٰ تعلیم کی طرف مائل کرنا ہے, مسلمانوں کو انگریزی تعلیم سے روشناس کروانا ہے, مسلمانوں کو دینی تعلیم بھی دینا ہے. تو یہ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے ذریعے یوں سر سید احمد خان مسلمانان ہند کو جو ہے وہ جدید مذہبی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں. تو اس کے بعد ایک بڑا اہم ادارہ جو سر سید قائم کرتے ہیں وہ ہے کمیٹی خواستگار ترقی مسلمانان ہند. 1869 میں سر سید احمد اپنے بیٹے محمود کے ہمراہ انگلستان چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے نظام تعلیم کا جائزہ لے کر وطن واپس آتے ہیں. اور 1870 میں کمیٹی خواستگار ترقی مسلمانان ہند قائم کرتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کے اسباب کو دریافت کرے اور پھر ان کا تدارک کرے. یہ تو تھے سر سید احمد خان کے قائم کردہ تعلیمی ادارے. اس کے بعد ایک اور بات آتی ہے جی سر سید کا علی گڑھ یونیورسٹی. سر سید جو ہیں یہ 1798 میں فوت ہو جاتے ہیں. تو شروع میں علی گڑھ کی جو باغ ٹول ہے وہ ان کے بیٹے محمود کے ہاتھ میں آتی ہے, لیکن پھر کچھ کرپشن کی چارجز آتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بیٹے جو محمود ہیں وہ کثرت مے نوشی کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ علی گڑھ سے فارغ کر دیا جاتا ہے اور یوں اس کی باغ ٹول جو ہے وہ محسن الملک وقار الملک ڈپٹی نذیر احمد جیسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. تو 1920 میں یہ علی گڑھ جو کالج ہے یہ علی گڑھ یونیورسٹی بن جاتا ہے اور یوں ایک ایسا ادارہ جو پہلے ہائی اسکول بنا وہ ترقی کرتے کرتے یونیورسٹی کا درجہ پا جاتا ہے. اب نیکسٹ جو اس کا ہے کہ دیگر اداروں میں کون سے آتے ہیں. یہ سر سید نے قائم نہیں کیے لیکن یہ علی گڑھ کے پلیٹ فارم سے قائم ہوئے ہیں, سر سید کے رفقا نے قائم کیے. ان اداروں میں اسلامیہ کالج لاہور ہے, اسلامیہ کالج پشاور ہے, کراچی میں
سندھ مدرسہ ہے، مسلم مدرسہ ہے، پشاور میں اسلامیہ کالج ہے، کانپور میں حلیم کالج قائم کرتے ہیں، اور یوں مسلمانان ہند کی تعلیمی میدان میں خدمات سر انجام۔ تو یہ ہیں سر سید کی تعلیمی خدمات۔ یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈینٹس ایک شارٹ کوسچن بھی آ جاتا ہے کہ سر سید کے قائم کردہ 4 تعلیمی اداروں کے نام لکھیں۔ تو سر سید کے قائم کردہ اگر 4 تعلیمی اداروں کے یا 5 تعلیمی اداروں کے آپ کو شارٹ کوسچن آ جاتا ہے تو اس کو آپ نے اس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے کہ سر سید نے مسلمانان ہند کی بہتری کے لیے بہت سارے تعلیمی ادارے قائم کیے، ان میں سے چند ایک کے نام درج ذیل ہیں، جن میں آپ لکھ سکتے ہیں جی مدرسہ مراد آباد، مدرسہ غازی پور، ایم اے او ہائی اسکول علی گڑھ، سائنٹیفک سوسائٹی وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔